آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، لا ریب فیہ، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، لا ریب فیہ، مالک اللہ ہے، لا ریب فیہ، رزق اللہ دیتا ہے، لا ریب فیہ، موت اللہ لاتا ہے، لا ریب فیہ، زندگی اللہ لاتا ہے، لا ریب فیہ۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب، کیا خوبصورت، لا ریب فی، خیانت پہ لعنت، لا ریب فی، سچائی کو شاباش، لا ریب فی، انبیاء برحق ہیں، لا ریب فی ہے، روزہ فرض ہے، لا ریب فی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لا ریب فی۔ ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو سکتا، صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن قرآن نہیں جانتے، لا ریب فی، مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے، نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے ہیں، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہے، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا۔ دو ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے۔ جانور کو کیا پتا رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، یہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ۔ اگر سارے مالدار سخی ہوں، اور سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں۔ پھر ہدا، ہدن للمتقین، ہدن کیا ہے؟ متقین۔ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ایف ایس سی پاس کی ہے، ایف ایس سی کے بغیر ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے، انجینئرنگ نہیں کر سکتے، اور کلینک پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایم بی بی ایس کیا ہوا ہو اور پریکٹس کی ہوئی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہو، تب وہ اپنا کلینک بنا سکتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے نہیں، جس کے اندر تقوی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک آدمی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کتاب سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایک آدمی کے پاس ابتدائی استعداد کوئی نہیں تو وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ وہ انجینئر کیسے بنے گا؟ وہ فزکس کی الف با نہیں جانتا ہے تو وہ سائنٹسٹ کیسے بنے گا؟ تو قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس بھی کہا ہے، ہدی للمتقین بھی کہا ہے۔ ہدی للناس کا مطلب ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی بتانے کا جو حق ہے صرف قرآن کو حاصل ہے، صرف قرآن بتائے گا زندگی کیسے گزارنی۔ پھر اس زندگی پر آئے گا کون، اس کو سمجھے گا کون، سمجھ کے عمل کرے گا کون؟ وہ تقوی والے۔ اچھا ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا سمندر میں اس ابھری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو سورج کی کرنوں سے چمکنے لگتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے۔ ہدا، دور سے نظر آنے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں۔ عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ریگستان کے لوگ تھے۔ بنگالی ریگستان سے ڈرتا کیونکہ وہ پانی کا آدمی ہے۔ جیسے ہم سائیکل رکھتے ہیں، ان کی کشتی ہوتی ہے۔ جب بنگلہ دیش تو بہت پھرا ہوں تو ہمارے غریبوں کے پاس سائیکل ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی، تو آنے جانے کے لیے سائیکل موٹر سائیکل ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی کشتی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھگا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے چپو چلا کے، اس کو ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔ تو جو جس جگہ رہتا ہے وہ اس ماحول کا عادی ہوتا ہے۔ میں سال لگا رہا تھا، میرے ساتھ وادی نیلم کے کشمیری اونچے پہاڑ، تو
تو ایک بوڑھا کشمیری چند دن بعد کہنے لگا عجب ملوک سدھا ہی سدھا ہے سارا، سمجھو، عجب ملوک سدھا ہی سدھا، یعنی میدان ہی میدان ہے، پہاڑ ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے میدان عجیب تھا، ہمارے لیے پہاڑ عجیب۔ ہم بڑے شوق سے گئے، بچے بھی، ہم نے جانا کدھر سکردو۔ جب سکردو پہنچے تو کالے پہاڑ، ہم نے سمجھا تھا سرسبز پہاڑوں، کالے اور بڑے، ہمیں واپس لے جاؤ، ہمیں واپس لے جاؤ۔ یہ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ عرب صحرائی آدمی ہے، پانی سے گھبراتے تھے، پانی کے سفر سے گھبراتے، اس لیے میرے نبی نے پانی کے جہاد کا اجر دگنا بتایا کہ جو غزوۃ فی البحر ہے وہ غزوۃ فی البر سے 2 گنا اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو انہوں نے نا نشانیاں بنائی ہوئی تھیں، چٹانیں، کہ یہاں سے راستہ یوں مڑتا ہے، یہاں سے راستہ جدے کو جاتا ہے، یہاں سے یمبو کو جاتا ہے، یہاں سے عدن کو جاتا ہے، یہاں سے عقبہ، خلیج عقبہ کو جاتا ہے، یہاں سے یمن کو جاتا ہے۔ اس پہاڑی، وہ چٹان پانی میں ابھری ہوتی تھی، اس کو وہ ہدا کہتے تھے، اس کو وہ ہدا کہتے تھے۔ زمین کے سمندر میں ابھری ہوئی چٹانوں کو ہدا کہتے ہیں، جو روشن ہوں، جن سے کشتیاں راستہ پکڑتی تھیں، منزل کی طرف متوجہ ہوتی تھیں۔ اس چٹان سے جو کشتی ٹکراتی تھی وہ پاش پاش ہو جاتی تھی، ان کشتیوں کا مقدر ہارتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے، پہاڑ سے ٹکر ہو کر ساتھ ہی ختم۔ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہے نا؟ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے صرف کی، میں نے ساری زبانی یاد کی تھی، ایسے سوری میں ابتدا میں کتابیں یاد کیا کرتا تھا، متانا تم تو تکرار بھی نہیں کرتے اور میں اللہ کے فضل سے حفظ کیا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا، جنون تھا میں، جنون۔ علم الصیغہ کے جو مصنف تھے وہ تشریف لا رہے تھے حج کے لیے، تو عدن کے قریب ایک چٹان سے، پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کا انتقال ہوا۔ تو ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو ابھری ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے لگتی ہے۔ تو قرآن اس زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کی وہ چٹان ہے جس سے انہیں راستہ ملتا ہے، جس سے انہیں روشنی ملتی ہے، جس سے انہیں منزل کا پتہ ملتا ہے۔ اور اس چٹان سے جو ٹکرائے گا، تاجر ہو، ذمہ دار ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، ان سب کا مقدر ہلاکت۔ اور جو اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو پانی کے سمندر میں پہاڑ نکلا ہوا، پہاڑ نکلی ہوئی چھوٹی پہاڑ کی وہ ہدا ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے جو ابھری ہوئی چٹان ہے وہ یہ قرآن ہے۔ ہدن، یہ ہدا ہے، ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ قربان سبحان اللہ۔ صراط اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدا دے، ہدا، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ چٹان دکھا چمکنے والی جس سے ہمیں راستہ ملے گا۔ سورۃ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ فاتحہ میں وہ اس کی ابتدا ہو، اہدنا، یا اللہ وہ کدھر ہے، وہ چٹان کدھر ہے، وہ روشن جس کو دیکھ کر مجھے جنت کا راستہ ملے گا، جس کو دیکھ کر مجھے قبر کو روشن کرنے کا راستہ ملے گا، جس کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ ملے گا، وہ کدھر ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وہ میرے حبیب کے در پہ جھکنا پڑے گا، وہاں سے ملے گا یہ سودا۔ یہ بادشاہوں کے در پہ ملنے والا سودا نہیں ہے، سائنسدانوں کے در سے ملنے والا سودا نہیں ہے۔ اہدنا، یا اللہ میں وہ چٹان دکھا۔ صراط، صراط راستے کو کہتے ہیں، روشن،
چوڑا راستہ، صراط چوڑا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں. تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے، راستہ سفر کو کاٹتا ہے. تو ہمیں وہ روشن چٹان دکھا اور جانے کے لیے راستہ بھی سیدھا ہو اور چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو. اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو سدا بہار سرسبز رہتی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی. تو انعمتا میں ناعمہ کا مطلب پایا جاتا ہے کہ سدا بہار، وہ راستہ سرسبز بھی ہو، سدا بہار بھی ہو، وہ سیدھا بھی ہو، وہ روشن بھی ہو، کھلا بھی ہو، وہ چوڑا بھی ہو، اور تیرے اس چٹان تک ہمیں پہنچائے. تو یہ سورت فاتحہ میں ہم نے پہلے دعا مانگ لی. اور وہ اس میں کھڈے نہ ہوں، اس میں موڑ نہ ہوں، اس میں زیادہ گھمن گھیریاں نہ ہوں کہ کہیں کوئی ہم پھسل جائیں، گر جائیں. اس میں پیٹرول پمپ ہی کوئی نہیں تو پھر ہم سفر کیسے کریں؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ اس تشبیہ کے ساتھ یوں جوڑو کہ وہ راستہ نہ ہو جس میں نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ نسوار ملے. نسواری میرے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسین، بہت متقی اللہ والے. ہر 4 مہینے بعد اس خبیث یہ پڑی ہے، میں نے پھینک دی ہے ڈبی، پڑی ہے خبیث. 1 مہینے کے بعد کیا کر رہے او یار نہیں چھوٹتی یار. کہ چلیے کون سی حرام ہے، لگا رہا. ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ، سیدھا راستہ ہو، مستقیم. صراط کھلا چوڑا راستہ ہو جس میں ہر چیز مہیا ہو اور سرسبز ہو، انعمت علیہم، اور کھڈے نہ ہوں، چڑا میڑا نہ ہو، اندھیرا نہ ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو یہ دعا قبول ہو کر اللہ نے کہا لو پھر میں نے ہدا کو بھیج دیا ہے. تو مجھ سے ہدا مانگ رہے تھے، یہ ہدا ہے. یہ وہ روشن چٹان ہے انسانی سمندر میں، زمانے کے سمندر کی وہ روشن چٹان ہے جس سے انسانی کشتیوں کو، تاجروں کو، ذمہ داروں کو، کاشتکاروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، خاندانوں کو، حکمرانوں کو، وزیروں کو، سیاستدانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، امیر کو، عرب کو، عجم کو، کالے کو، گورے کو، اندھے کو، کوڑھی کو، معذور کو، صحیح کو، پہلوان کو، سب کو راستہ دکھانے والا یہ ہے. اس سے راستہ تلاش کرو. ہدن للمتقین. اور تقوی والے کوئی آسمان سے آتے ہیں، کتنے سوکھے کام بتائیں. او جی تقوی تو جو بڑی مصیبت ہے جی، کہ میں متقی بنی ہے. قربان جواب رب پر، کیا خوبصورت، کتنا آسان کر کے بتایا ہے. وہ میں ڈردے کیوں ہوں؟ 4 تا گلن کر لو تو تسی تقوی والے ہو. بھائی کوئی 50 باتیں نہیں بتائیں، میں قربان جاؤں میرے مولا تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. وہ بتاتا بھائی 500 چیزاں گنوا دیتا، 50 چیزاں دس دینا. الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، ویقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایک ہی ہے 4، وبالآخرۃ ہم یوقنون 5. ٹوٹل 5. تقوی اتنا. اور تسی تو جی بڑے تقوی والے ہو، اسی تو جی بڑے گناہگار ہیں. او بھائی آپ تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا دیندار دنیا دار، اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے ذہنی. ہم اللہ کے فضل سے دیندار ہیں. یہ لوگ تکبر کا شکار ہے عام طور پر، 5 انگلیاں برابر نہیں. یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے نیکی کے تکبر کا شکار ہیں، نیکی کے تکبر کا شکار. پردے کرنے والی عورت بے پرد کو حقارت سے دیکھتی، داڑھی رکھنے والا بغیر داڑھی والے کو حقارت سے دیکھتا ہے، نماز پڑھنے والا بے نمازی کو حقارت سے دیکھتا ہے، حلال کمانے والا حرام کمانے والے کو حقارت سے دیکھتا ہے. دیندار ہیں جی. یہ نقصان ہے دینداری کے لیبل لگانے سے.
اور ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، آپ دیندار ہیں۔ دنیا دار کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا، جی ہم تو دنیا دار، زنا کیوں کرتے ہو؟ ہم دنیا دار، شراب کیوں پیتے ہو؟ دنیا دار، سود کیوں کھاتے ہو؟ دنیا دار، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دنیا دار ہیں۔ یہ کیا ظلم و ستم؟ رشوت کیوں لیتے ہو؟ دنیا دار، کھوٹ کیوں کرتے ہو؟ دنیا دار۔ دیندار دنیا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ہر مسلمان دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، اور جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ اس کتاب سے یعنی یہ وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، کہ جب اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تم پر تو قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو پکڑ لینا۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے کتاب کو سینے سے لگا لینا، قرآن کو پکڑنے کا مطلب قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا لینا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ ایک حدیث سناؤں آپ کو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بڑے زمانے بعد یاد آئی۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف اہل علم شرکت کریں۔ ہم علماء تو نہیں ہیں، لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں۔ اور دعا کرو یہ نسبت ہماری اللہ باقی رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ذمہ دار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں عالم مر گیا، کہ لوگ گواہی دیں کہ عالم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری 2 نمبری کو بھی معاف فرمائے گا۔ کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، ساری حدیثیں پیاری ہیں، لیکن یہ جیسے ہمارے جیسے جو علماء کہلاتے ہیں ان کے لیے اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ 2 نمبر کام ہے، سارا غلط آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، حافظ صاحب، تبلیغی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو میں قربان جاؤں اس کریم ذات پر، جب وہ پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے علم پہ نہیں لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا معاف کیا۔ تو جنت میں ایک محفل لگے گی جس میں صرف علماء ہوں گے، اور اس محفل میں کیا بات چلے گی؟ قرآن چلے گا۔ قرآن کے حروف پر، الفاظ پر، معانی پر بحث ہوگی، اور اللہ ہر ایک پر اپنے علم کا فیضان فرمائے گا۔ اور پھر اس میں جو لذت اور حلاوت ہوگی، اللہ کے بعد، اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سننے کے بعد اگر کسی چیز میں حلاوت اور لذت ہوگی تو اس میں ہوگی۔ اس میں لگ کے انہیں ہر شے بھول جائے گی، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس محفل میں شریک مجلس رکھے، ہم بھی اس مجلس کے شرکاء میں آ جائیں۔ چلو کہ ان کے نوکر بن کے بیٹھ جائیں، پانی پلانے والے ہی بن کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم بھی اس محفل میں آ جائیں۔ تو بچوں، رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، اور قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے کہ اس میں اللہ نے اس کو اتارا، تو اللہ نے ہمیں کہا کہ اس کو سنو، اس کو پڑھو۔ تو میں اب 1 گھنٹے میں اب میری تمہید ہی 1 گھنٹہ میں لے گئی، تو اب میں آگے کیا بیان کروں، لیکن اس میں یہ ایک مولانا زبیر صاحب نے مجھے آیت نکال کے دی ہے، یہ آپ سب کو سنانے کی اور آپ کے ذریعے سارے سنیں گے کہ اس میں میرے اللہ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے سارے پہلو تو 1 گھنٹے میں سامنے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی سارا قرآن اس طرح آ سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سر درد کی وجہ سے بھی عاجز معذور سا ہوں، کہ قرآن ہمیں کس زندگی کا پتہ بتاتا ہے، وہ آپ کو، وہ اللہ کرے ہمارے سامنے آ جائے۔ کیونکہ جب آپ درسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اتنی نمایاں نہیں ہوتی ہے۔
تو اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے تو میں آپ کو قرآن کس زندگی کا داعی ہے وہ زندگی آ جائے، وہ زندگی سے ہم بڑے دور ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سبحان اللہ، یہ پورے سپارے پہلے پارے میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے اور آپ کے ذریعے سے سکرین کے ذریعے سب کو بتانے کے لیے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ وما خلقت الجن پہلے ترجمہ کر لوں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے جب بات کرو گے تو خوبصورت بات کرو گے، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کیا، اکثروں نے میری بات سے منہ موڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے پہلے پارے میں۔ پہلا پارہ چونکہ جب سورہ بقرہ کے جو مخاطب ہیں نا وہ ہیں یہودی، جب آپ مکے میں مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سورۃ بقرہ وہاں اترنا شروع ہوئی۔